محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف فرما تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں، بہن، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الأحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطما فی تطہیراتی، علیا فی درجاتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعين۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر چاند جمعرات مہینے کی پہلی جمعرات کو ہم اور آپ مل کر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، رسول کی نعتیں بھی سنتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہی کرم اور فضل ہے، اس کی عطا ہے ہم پر کہ لوگ وقت نکالنا چاہتے نکال نہیں پاتے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے جن سے جب کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے تو وہ کیا کہتے ہیں ہم سے؟ بس حضرت کل سے شروع کرتا ہوں، کہتے ہیں نا۔ کئی لوگ ہوں گے مولانا ہمیشہ کہتے ہوں گے یار عابد بھائی نماز شروع کریے، عابد بھائی کہتے ہوں گے حضرت کل سے، ہے نا، مگر کل بھی وہ کل نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، جبکہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے، ارے اللہ بلاتا نہیں ہے۔ ورنہ آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے، حسن علی کی بساط کیا ہے کہ اللہ کے گھر نہ جائے، اللہ کی نماز نہ پڑھے۔ یہ اللہ کی مرضی ہو تو بندہ 3 بجے اٹھ کے تہجد میں بھی مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ بلانا نہ چاہے تو پڑوس میں مسجد ہو، نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ ہم نے کئی نمازیوں کو دیکھا ہے دور دور چل کے جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی بیماری کے عالم میں جب آپ سے چلا نہیں جاتا تھا تو آپ دونوں ہاتھوں میں اس طرف ایک سہارے کو لیتے، دوسرے طرف کسی کو لیتے اور کہتے مجھے اٹھا کر مسجد میں لے جاؤ۔ سہارا لے کر مسجد میں پہنچتے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میلاد میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کے اور میرے رب کی مرضی ہے۔ ورنہ کہاں جودھپور، ڈیسا، جالور آس پاس سے آپ لوگ آئے ہیں نا، کئیوں کو رانی واڑہ سے آنے کی فرصت نہیں ہے، کئیوں کو مالواڑہ سے آنے کی فرصت نہیں ہے، اور ہمارا تو مزاج ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، ہے نا۔ مگر جو فیض
مالواڑا والا نہیں لے سکتا، وہ جودھ پور والا حاصل کرتا ہے۔ سوال ہوتا ہے وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، آنے والے کی طلب دیکھی جاتی ہے۔ اور سن، یہی پیغام اویس قرنی نے دیا کہ دور رہ کر بھی عشق کی آگ جلتی ہو تو فیض محمدی ملتا ہے، اور ابو جہل پاس رہ کر فیض محمدی سے محروم رہتا ہے۔ ابو جہل مصطفیٰ کے پڑوس میں تھا، میرا اویس قرن میں تھا، مگر آج ہم ابو جہل کو یاد نہیں کرتے، اویس قرنی کو یاد کرتے ہیں۔ پتا چلا پڑوس میں رہنا فضیلت نہیں ہے، بولیں گے نہیں آپ لوگ؟ پڑوس میں بسنا فضیلت نہیں ہے، دل میں طلب پیدا کرنا یہ فضیلت ہے۔ قرن اور مکہ کا فاصلہ مدینے کا فاصلہ بہت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے مالواڑا لے لو یا رانی واڑا لے لو، ہے نا، اتنا نہیں، بہت دور۔ مگر عشق مصطفیٰ کی جو شمع اور جو آگ اویس کے دل میں لگی تھی، اور واقعی میں قربان جاؤ اس محبت پر۔ حضرت اویس سے جب پوچھا گیا کہ اتنی محبت کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، مگر کبھی دیدار کے لیے آتے نہیں ہو؟ حضرت اویس فرماتے ہیں کہ میری یہ بوڑھی ماں ہے۔ نہیں بولیں گے؟ بولے مچل کر سبحان اللہ، اپنی ماں کے نام پر بول دے بسم اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریے، الحمدللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اویس سے پوچھا گیا آپ آتے نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں ماں ضعیف ہے، اس کی خدمت سے فرصت نہیں ہوئی کبھی کہ میرے آقا کا دیدار کرنے آؤں۔ آقا کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اویس دور رہ کر بھی محبوب ہو گیا، ابو جہل پاس رہ کر بھی مردود ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے بھئی، ایسا مطلب نہیں ہے کہ پاس والوں کو میں کوئی ناراض کر رہا ہوں، ہے نا۔ پاس تو پھر ابو بکر بھی تھے، بولے محبت سے بولے، پاس تو پھر حضرت عمر بھی تھے، اور گود میں پلا تو میرا مولا علی بھی تھا۔ یہ پاس والوں کی بھی محبت بڑی بے مثال ہے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ اگر تڑپ دور سے بھی ہو تو اس آگ کی تپش دور تک جاتی ہے۔ کہیں پر آگ لگی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی درخت پر آگ لگ جائے تو دور سے اس کی دھواں، اس کی روشنی ہمیں دکھتی ہے کہ دیکھو فلاں جگہ پر آگ لگ رہی ہے۔ کیسے معلوم چلا؟ اس کی شعاعیں بلند ہو رہی ہے، دور سے بھی دکھتا ہے۔ اگر عشق کی محبت سینے میں لگی ہو تو دور سے دکھتی ہے۔ اپنے دلوں کو اپنے رسول کی محبت سے قریب کرو، اپنے آقا کے تذکرے سنو، اپنے آقا کی نعتیں سنو، اپنے آقا کی شان سنو، دل حرارت کرے، سمجھ جاؤ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل چکی ہے۔ اور میں نے آج عنوان لیا ہے قل هو اللہ احد۔ ہم اور آپ ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت، وہی برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر ہم اس کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کرتے ہیں تو اسے شرک کہتے ہیں، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بھئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میں سے کئی لوگ شادی شدہ ہوں گے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور دوسری کسی عورت سے آپ نین مٹکا کر لیں، اپنا رشتہ جوڑ لیں، تو آپ کی عورت ناراض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ دنیا داری کی مثال دے کر کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا کہے گی کہ میری محبت میں تم نے شریک کر لیا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ایک کا ہو، ایک کا بن، اللہ ایک ہے، وہ خدا ہے، عبادت اسی کی ہو،
اب کسی قبر کے آگے کسی بت کے آگے جھکے گا تو اللہ کے معاملے میں اس کو شریک کرے گا تو خدا ضرور ناراض ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ ہر در پہ جھک جائے وہ سر کیسا، ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر کیسا، اور جس در پہ سر نہ جھکے پھر وہ در کیسا۔ اب ایک بات بتاؤ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ درگاہوں پہ کیوں جاتے ہیں، ہے نا، یہ درگاہوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ درگاہ والوں سے تھوڑی مانگا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ میں نے کہا برحق بے شک اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ ایک گستاخ اولیاء جمعہ میں بیان کر رہا تھا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ وہی مولوی رمضان کے اندر رسید بک لے کر آیا، ایک ٹناٹن سنی سیٹ کے یہاں گیا اور جا کر کہتا حضرت حاجی صاحب مدرسہ چلاتا ہوں، مدد کے لیے آیا ہوں، چندہ لکھوا دو۔ حاجی صاحب بڑے ٹناٹن تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ یہی مسجد میں بڑا بھونکتا ہے، یہی بڑا چلاتا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا اچھا بیٹھو، کیا کام سے آئے تھے؟ مدد لینے آئے تھے؟ اچھا، کہا لو 100 روپیہ۔ ارے حاجی صاحب ہم تو آپ سے 5000 کی امید دے کر آتے، 100 روپیہ آپ نہیں سنبھالو گے، ہمیں تو کون سنبھالے گا، مدرسہ کیسے چلائیں گے؟ حاجی صاحب نے کالر پکڑ کر کہا کہ تو ہی تو جمعہ میں کہہ رہا تھا کہ مدد اللہ سے مانگو، اب اللہ سے مانگ۔ وہ مولوی کہتا ہے حاجی صاحب دینے والا تو اللہ ہے، آپ تو ذریعہ ہے۔ حاجی صاحب نے کالر پکڑ کر کہا دینے والا خدا ہے، ذریعہ غوث اعظم ہے، ذریعہ غریب نواز ہے، ذریعہ حاجی قادر ہے، ذریعہ مخدوم اشرف ہے، ذریعہ صابر ہے، ذریعہ وارث ہے، ذریعہ حاجی علی ہے، ذریعہ میرا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ حاجی صاحب نے کہا ہم غوث کو اللہ سمجھ کر نہیں مانگتے، ذریعہ سمجھ کے مانگتے۔ مولوی کو سمجھ میں آ گیا کہ سنیوں کو چھیڑا نہیں جاتا، پورے سال اللہ سے مدد، اللہ سے مدد، رمضان آتے ہی چندے کی رسید لے کر نکل جائیں گے، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب۔ میں نے کہا بھائی جب جمعہ میں چلا رہا تھا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، تو اللہ سے مانگ۔ نہیں حضرت اللہ ہی دیتا ہے، حاجی صاحب تو ذریعہ ہے۔ میں نے کہا بالکل اللہ ہی دیتا ہے، غوث اعظم وسیلہ ہے۔ ہم کسی ولی کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے، ہم یہ ہرگز عقیدہ نہیں رکھتے، توجہ چاہوں گا، کہ غوث دیتا ہے، غریب نواز دیتے ہیں، میرے حسین دیتے ہیں، یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ اللہ سے دلواتے ہیں۔ اب ہم کمینے، ہم بدکار گنہگار، ہم ظالم لوگ، ہم اللہ کی بارگاہ میں جائے، ایک وقت ہو سکتا ہے اللہ دھتکار دے اعمال دیکھ کر، مگر جب حسین کہے کہ یا اللہ یہ میرا ہے، جب غوث اعظم کہے پروردگار یہ میرا ہے، جب غریب نواز کہے اے میرے اللہ یہ میرا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے ہمیں دیکھ کر اللہ دے گا، ہم کہتے ہیں غوث کے چہرے کو دیکھ کر اللہ دے گا۔ اور میرے غوث اعظم نے تو بڑی پیاری بات کہی، کیا فرماتے ہیں؟ جو نیک ہیں، اچھے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہے نا، ان کے لیے اللہ ہے نا، ان کے لیے اللہ ہے۔ وہ جو اچھے ہیں نا مرید، وہ میرے لیے ہے، میرے لیے۔ اور جو گنہگار، بدکار، سیاکار، جو گناہوں میں ملوث ہے نا، وہ مریدوں کے لیے عبد القادر جیلانی ہے۔ اچھے مرید غوث اعظم کے لیے، برے مریدوں کے لیے خود غوث اعظم ہے۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ عقیدے کی اصلاح کرتا چلو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی قبر شریف ہے، چادر چڑھی ہوئی ہے، پھول چڑھی ہوئی ہے، فوراً ایسا نہیں ہے۔ ہر قبر میں، توجہ چاہوں گا، ہر قبر میں ولی نہیں ہوتا، اور ہر ولی کی مزار نہیں ہوتی۔
ہر ولی ہر مزار میں ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی کی مزار نہیں ہوتی. کیا سمجھے؟ کئی ولی ایسے ہیں بڑے بڑے اولیاء، حضرت ابو بکر شبلی بہت بڑے ولی، آپ ان کا مزار دیکھو گے نا آپ کہو گے یہ درگاہ اتنے بڑے اللہ کے ولی. امام غزالی، حضرت امام غزالی کا مزار ایسا ہے کہ آپ دیکھو گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے. یہ حال بالکل سادہ قبر. امام غزالی کے مزار سے تو ہمارے حاجی قادر کا گنبد بڑا ہے، مگر مقام میں امام غزالی بڑے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہر ولی کی مزار نہیں ہوتی اور ہر مزار میں ولی نہیں ہوتا. اب کیا سمجھے؟ اب ایک مثال لیتا چلو. حاجی قادر بابا رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے دیکھا، آپ کی حیات دیکھی، آپ کے اعمال دیکھے، آپ کا کردار دیکھا. ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو سنا ہوگا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اس لیے آتے ہیں کہ نہیں اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، مگر کوئی نئی قبر بنا کر بیٹھ جائے، ہر 4 جمعرات کو اگربتی کرے. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے، نہیں ہے توجہ. نہیں سمجھ رہے بات میری؟ نہیں سمجھ رہے؟ نئی قبر بنا کر بیٹھ جائے، اگربتی کرے، چادر چڑھائے، پھول چڑھائے. پھول چڑھانے سے، اگربتی چڑھانے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کیونکہ یہ ولی تیری چادر اور پھول کے محتاج نہیں. تو ولی بانے تو بھی ولی ہے، تو چادر چڑھائے تو بھی ولی ہے، تو نہ چڑھائے تو بھی ولی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ایک مثال دیتا چلوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، ایک مثال دیتا چلوں. خادم، توجہ رکھیے گا، خادم ہے، مخدوم ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ایک بلی تھی. کیا تھی؟ بلی. جب مہمان آتے نا تو آ کر اندر کچن میں بتا دیتی اتنے مہمان آئے ہیں. بلی، واہ 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 واہ. ایک صاحب کہنے لگا بلی اتنی کمال والی تھی، اس میں کیا ہوا؟ بلی کیسے کمال والی ہو سکتی ہے؟ کیا کیا عقیدے رکھتے ہو سنی؟ میں نے کہا جب سورہ کہف کا کتا باادب ہو سکتا ہے تو میرے مخدوم کی بلی باادب نہیں ہو سکتی. وہ بلی آ کر، خادم تھی، آ کر کہتی تھی اپنی زبان سے ایک بار میاؤں، ایک مہمان، 2 بار. اب یہ معاملہ ہوتا رہا، بلی مر گئی. آج بھی اس بلی کی قبر ہے. جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. قبر ہے، مگر اس بلی کی قبر کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو مخدوم اشرف کی قبر مبارک پہ ہوتا ہے. خادم ہے، مخدوم ہے. ارے پہچانو، ہر قبر میں ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی کی مزار نہیں ہوتی. اب بلی پر بھی چادر چڑھا کر عرس کرنے لگ جائیں گے کیا؟ ہے اس کی قبر بنی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ چادر چڑھتی ہے، پھول چڑھتی ہے، اگربتی ہوتی ہے، دیا جلتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سراسر شرک ہے. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ ولی کو ولی مانگتے مانگتے ہر قبر کو پوجنے مت لگ جاؤ. اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا. 4-5 بھاٹے جمع کیے، چادر چڑھائی، الفاتحہ، سال میں ایک بار عرس کر لیا، میلہ بھر لیا، نیاز چڑھا لی، دیگ چڑھا لی. یہاں بھی بھاٹے پڑیں گے، حشر کے میدان میں بھی بھاٹے پڑیں گے. یہ حاجی قادر کو لوگوں نے دیکھا ہے، نظروں کے سامنے ان کے پورے حالات ہیں. اور ہمارے حسین مصری مرحوم اللہ ان کی قبر پر رحمت برسائے، انہوں نے تو وہ دیکھا ہے کہ امام حسین کے نام پر آر پار اشارہ کر رہا ہوں، آگے آپ سمجھ جاؤ. تو ہم نے یہ سارے معاملات دیکھے ہیں، اور جن کے بارے میں نہیں دیکھا ان کے بارے میں بزرگوں سے سنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک شرابی آپ سے کہے کہ فلاں جگہ ایک بہت اچھی درگاہ ہے، آپ کہیں گے اس کی بات مانو گے؟ یہ شرابی، جواری، بدماش. اور ایک حاجی صاحب آ کر کہیں کہ فلاں جگہ ایک اللہ والا ہے، عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے، جایا کرو، آپ کہیں گے حاجی صاحب کی بات ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہم حاجی قادر کسی ایرے گیرے کے کہنے پر نہیں مانتے، حضرت اصغر القادری کے بتانے پر مانتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہم کسی ایرے گیرے کے کہنے پر نہیں چلتے
کہ حاجی قادر ایسا تھا ویسا تھا ایسے تھے ویسے تھے، نہیں، ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے کہ حاجی قادر ہے اصل میں تھے کیسے۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ آپ جب کسی مزار پر جاؤ تو آپ اس مزار کا ادب کرو، اس سے پیار کرو، اس اللہ کے ولی کے اخلاق سے، کردار سے پیار کرو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اسے پوجنے لگ جاؤ۔ اور یاد رکھو، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، جب تک دل میں یہ نہیں مانتے کہ لا الہ الا اللہ، دل بھی کہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے یہاں تو حال کیسا ہے کہ مسجد میں لا الہ الا اللہ اور گھر پر، سمجھ گئے ہے پوری ایک کئی برادری ہے، پورا ایک معاملہ ہے، آپ کو تو معلوم ہے مجھ سے زیادہ، منہ مت کھلوائیے، ہے نا؟ سمجھ رہے بات؟ مسجد میں جائیں گے تو قرآن پڑھیں گے، گھر میں جائیں گے تو دیا جلائیں گے۔ اب جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں چلاتا ہے۔ اللہ ایک ہے۔ میں نے کہا حضرت پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بزرگوں کے نام کے چراغ وغیرہ بند کر دو، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہو۔ ہاں، غوث جلی کے نام کا چراغ اور ہے اور کسی بلی کے نام کا چراغ اور ہے نا؟ اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ یہ اللہ والوں کے آستانے بھائی چارگی کا مرکز ہے۔ یہاں ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، کرسچن بھی آتا ہے، پارسی بھی آتا ہے۔ کیوں آتا ہے بھائی؟ کیا ملتا ہے انہیں؟ ولیوں کے مزار سے محبت کا پیغام ملتا ہے، ولیوں کے مزاروں سے اتحاد، اتفاق، پیار، بھائی چارہ یہ ملتا ہے۔ اور اگر زمانے کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں قبر پوجا نہ کہیں، لوگ تمہیں قبر پرست نہ کہیں، تو اپنے عقیدوں کو درست کرو اور وہ عقیدہ جانو، مانو، عمل کرو۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، سجدے کے لائق وہی ہے، احترام و اکرام کے لائق وہی ہے، اور اس نے جس کو عزت دی وہ سارے عزت کے لائق ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی رسول مزار رسول سے لپٹ کر رو رہے تھے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، تاریخ کی کتاب میں مطالعہ کیا تھا۔ وہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ تھے غالباً، وہ قبر رسول سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ اتنے میں مروان آیا، مروان نے ایک نظر ایسے دیکھا۔ مروان بڑا بدبخت تھا، مروان بن حکم، اس کا باپ بھی بدبخت تھا، مروان بھی بدبخت تھا۔ یہ بنو امیہ کے چھوڑے ہوئے کتے تھے جنہوں نے اہل بیت اور خاص طور پر مولا کائنات کے خانوادے سے بڑا بغض رکھا۔ تو سنیے گا، ایک نظر ایسے دیکھا مروان نے، حضرت جابر بن عبداللہ نے جلال میں دیکھ کر کہا، ایسے مت دیکھ، میں جانتا ہوں کہ میں کسی قبر پر نہیں آیا، روضہ رسول پر آیا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ہم کہاں جاتے ہیں؟ روضہ رسول پر کوئی قبر سمجھ کر نہیں جاتے، عقیدہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مگر ہر قبر کا یہ حال نہیں ہے، یہ تو شان رسالت ہے، شان محمدی ہے، شان مصطفی ہے، شان حبیبی ہے، شان محبوبی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر قبر کا یہ حال ہے، الٹا کئی قبروں کا تو یہ حال ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نام نہیں لوں گا جگہ کا، ایک جگہ کو میں جانتا ہوں، ایک سید صاحب نے مجھے خود بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مراقبہ بھی کیا، مشاہدہ بھی کیا۔ وہ درگاہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے سید صاحب۔ میں نے کہا اچھا جانے جیسا ہے؟ کہا جانے جیسا تو ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ میں نے جب مراقبہ کیا تو دیکھا کہ مجھے بتایا گیا کہ اندر کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ درگاہ کی سائز بڑی ہونے سے ولی کا مقام بڑا نہیں ہوتا، ولی کا مقام اس کے راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا؟ یہ حاجی قادر کو ہم مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ دل میں غوث اعظم کی محبت تھی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا عشق تھا، نبی کے گھرانے سے محبت تھی، تھے کچھ اور، آج ہے کچھ اور۔
سمجھ رہے ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ بس بات ختم کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے نہیں بات ختم نہیں کروں ایسا. چلیے آخری 2 منٹ اور لے لیتے ہیں آپ لوگوں کی. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے حبیب، قل اللہ ایک ہے. تو کیا پہلے ایک نہیں تھا؟ بے شک ایک تھا، روز ازل سے ایک تھا، روز ازل سے ایک تھا. وہ تھا اور اس کے مقام خاص میں اس کا حبیب نور تھا، ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اپنے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. میں آپ سے بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا جائزہ لو، اپنے عقیدوں کو درست کرو. میں آپ سے ایک بات کہوں، یہ ہمارا قصور ہے، مولویوں کا قصور نہیں ہے، پیروں کا قصور نہیں ہے، مفتیوں کا قصور نہیں ہے، عالموں کا قصور نہیں ہے، یہ عوام کا قصور ہے کہ وہ عقیدوں کے بارے میں جاننا نہیں چاہتی، وہ اپنی مرضی کا کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے نہیں بھائی ہمارے دادا نے یہ کہا تھا. ارے تیرا دادا تھا کون؟ اپنے وقت کا محدث تھا، اپنے وقت کا مفکر تھا، مدبر تھا، مدقق تھا کیا؟ کہا نہیں، ہمارے جو دادا تھے نا وہ ویپاری تھے. تو بھائی تیرے دادا سے ویپار کے بارے میں پوچھ اور مسجد کے امام سے شریعت کے بارے میں پوچھ. مگر ایک بات یاد رکھنا، میں بڑی کڑوی بات کر کہنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ ایک بڑی جماعت علماء کی ایسی بھی ہے جو اہل بیت کا ذکر ویسے نہیں کرتی جیسے کرنا چاہیے، ہے نا؟ اب 10 روز آپ امام حسین کے بارے میں سننے کے لیے بلاؤ مولانا صاحب پہلے دن سے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. حضرت ہمیں حرام سننے کے لیے آپ کو نذرانہ نہیں دیا. آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ حسین دکھتا کیسے تھا، حسین پھولتا کیسے تھا، حسین چلتا کیسے تھا، حسین نانا کے کاندھے پر چڑھتا کیسے تھا، حسین دکھتا کیسے تھا، حسین کی شان کیا ہے، حسین کے اعمال کیا ہے، حسین کے اقوال کیا ہے، حسین کے افعال کیا ہے، حسین کا کردار کیا ہے، ارے حسین کی کربلا میں للکار کیا ہے. یہ بات ہے. یہ تھوڑی یار آپ کو نذرانہ دے، مائک دے، تکیہ دے، کرسی دے اور آپ پھر لپیڑے بیٹھو، دے دھمادم یہ حرام وہ حرام. معلوم ہے آپ میں سے کس کو معلوم نہیں ہے کہ سود کھانا حرام ہے؟ آپ میں سے کس کو معلوم نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے؟ ایک صاحب جمعہ میں بیان کر رہے تھے، سنیے گا بڑی معافی کے ساتھ. وہ اگر میرا یہ پوری دنیا سنتی ہے اللہ کے فضل سے، اگر جائے تو معافی چاہوں گا. وہ مولانا صاحب بڑے تگڑے موٹے جمعہ میں خطاب کرنے کھڑا کیا. اب وہ ایک ہی بات لے کر بیٹھے، یزید شرابی تھا، شراب پینا حرام ہے، شراب پیو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. محرم کا جمعہ تھا، توجہ ہے، بیٹھ جائیے بیٹا. کیا تھا؟ محرم کا جو، بس میں یہ 1 منٹ آپ کی لوں گا، بات ختم. محرم کا جمعہ، مولانا صاحب جمعہ میں کھڑے، شرابی تھا یزید. میں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو فضائل یزید کے پڑھنے کھڑے کیے ہیں یا امام حسین کے؟ یزید کیا تھا اس سے مطلب نہیں ہے، ہم سنیوں کو مطلب ہے حسین کیسا تھا، یزید کیسا تھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہمیں حسین نے جنگ کر کے بتا دیا کہ جس یزید سے میں لڑ رہا ہوں نہ وہ بولنے کے لائق ہے، نہ اس کے بارے میں چرچا کرنے کے لائق ہے. اور حسین کو نبی نے کاندھے پر اٹھا کر بتا دیا یہ حسین پیار کرنے کے لائق ہے، اس سے پیار کرو، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا رسول بھی راضی. اپنے عقیدوں کو درست کرو. ایک اللہ کی پوجا، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی پرستش کرو. سارے باطل معبودوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرو. جب تک لا الہ الا اللہ قلبی اور لسانی، زبانی اور دل سے اقرار اور عمل نہیں ہوگا، وہاں تک عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہوگا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.